فلسطینیوں کے خیمے میں گھسنے والا اونٹ، اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے پر اتر آیا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کی تباہی کا پلیٹ فارم بن سکتی ہے۔ نتن یاہو کا 2 ریاستی حل ماننے سے صاف انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی 2 روز میں امریکی صدر ٹرمپ سے 2 طویل ملاقاتیں آخر کیوں ہوئیں؟ ٹرمپ روسی صدر پیوٹن سے ناراض کیوں ہیں؟ جنگ نہ روکنے پر یوکرین کو پیٹریاٹ سمیت مزید اسلحہ دینے کا اعلان کس نے کیا؟ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد چائنا کی جانب سے ایران کو میزائل پروگرام میں مدد دینے کی باز گشت بھی سنی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور ہٹلر کے نازی جرمنی کے ہاتھوں تباہ حالی کا شکار یہودیوں نے 1 صدی قبل فلسطین میں پناہ ڈھونڈنا شروع کی۔ فلسطینی عربوں نے کشادہ دلی کے ساتھ ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے ان پناہ گزین یہودیوں کو امان دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد 1948 میں امریکہ اور برطانیہ جیسے سرپرستوں کی مدد سے لاکھوں فلسطینی عربوں کو بے دخل کر کے تل ابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ عربوں نے اس ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا اور مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق کی افواج نے اسرائیل پر حملہ کیا، مگر اسرائیل کے امریکہ، برطانیہ جیسے سرپرستوں نے مسئلے کا 2 ریاستی حل تجویز کرتے ہوئے امن معاہدے کروا دیے۔ پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک نے اسرائیلی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ اسے غاصب ریاست ہی قرار دیا۔ میں نے آپ کو اس عربوں کے خیمے میں گھسنے والے اس اونٹ کی کہانی شروع سے اس لیے سنائی ہے کہ دل حیران ہے کہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ وہی اسرائیل کے ایک دنیا جس کی جائز حیثیت کو تسلیم نہیں کرتی اور گزشتہ پونے صدی سے امریکہ اور برطانیہ سمیت مغربی ممالک فلسطینی مسئلے کا 2 ریاستی حل تجویز کرتے آئے ہیں۔ آج اسی اسرائیل کا وزیر اعظم نتن یاہو اپنی متکبرانہ طاقت کے نشے میں چور 2 ریاستی حل کو ماننے سے انکاری ہے۔ نتن یاہو نے انکار کیا کہ اسرائیل میں بیٹھ کر نہیں بلکہ اپنے مربی اور آقا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جنہوں نے حال ہی میں ایران اسرائیل جنگ میں اپنی طاقت کا پلڑا اسرائیلی ترازو میں ڈالا تھا۔ رواں ہفتے منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکہ کے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں 2 روز میں دوسری ملاقات ہوئی ہے، لیکن کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آ سکا۔ امریکی صدر سے اسرائیل کے وزیر اعظم کی یہ دوسری ملاقات بھی اشائیے پر ہوئی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد یہ ملاقات ہوئی، لیکن نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ملاقات شروع ہونے سے پہلے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہاں، اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ پر بات کریں گے اور یہ مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس نے 4 میں سے 3 مسائل حل کر لیے، جبکہ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر واضح پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ حکام غزہ سے انخلاء کی صورت میں اسرائیلی فوج کی مختلف علاقوں میں موجودگی سے متعلق امور پر بحث کرتے رہے، تاہم فلسطینیوں کی مدد کی فراہمی کا طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ وہ فلسطین میں 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کو تباہ کرنے کا پلیٹ فارم بن سکتی ہے۔ نتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے، لیکن سیکیورٹی جیسے معاملات ہمیشہ اسرائیل کے کنٹرول میں رہنے چاہیے۔ ٹرمپ نے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے متنازع منصوبے پر بھی پیش رفت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اطراف کے تمام ممالک سے شاندار تعاون ملا، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بتایا کہ غزہ کے رہائشیوں کو ہمسایہ ممالک میں منتقل کرنے کی کوشش اور امریکہ اس میں ساتھ دے گا۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ان کی ٹیم خطے میں سرگرم ہے اور جلد اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر فلسطینی جانا چاہیں تو انہیں جانے دیا جائے، ہم ان کے لیے بہتر مستقبل تلاش کر رہے ہیں۔ بات کون کر رہا ہے؟ نتن یاہو۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب اسرائیل ایران جنگ کے بعد جنگ بندی معاہدے کو تقویت دینے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کا ارادہ رکھتی ہے اور مناسب وقت پر ایران پر عائد پابندیاں بھی ختم کی جا سکتی ہیں، لیکن شرطیں کیا ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ پیر کے روز نتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد
اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کا ایک منصوبہ بھی پیش کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو علاقے کے جنوب میں واقع ایک کیمپ میں منتقل کریں۔ اسرائیل قدس نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ وہ رفح شہر کے کھنڈرات پر ایک انسانی ہمدردی کا شہر قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاں ابتدائی طور پر تقریباً 6 لاکھ فلسطینی اور پھر 21 لاکھ آبادی رہائش پذیر ہو۔ اور یہ سب کچھ صرف اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی حماس کا باشندہ تو ان میں موجود نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ 60 روز کے اندر جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو پھر تعمیری کام بھی شروع ہو جائے گا، جس پر اسرائیل اور حماس مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں واضح کر دوں کہ علاقائی صورتحال کو قریب سے جاننے والوں نے اسرائیلی وزیر دفاع کے اس منصوبے کو انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، جس کا مقصد غزہ کی آبادی کو جنوبی سرے پر منتقل کرنا اور اس کے بعد فلسطینی آبادی کی غزہ سے بآسانی منتقلی کے لیے حالات کو سازگار بنانا ہے۔ سوچئے، اتنا گھناؤنا منصوبہ، جبکہ اقوام متحدہ یہ بار بار تنبیہ کر چکا کہ مقبوضہ علاقے کی آبادی کی جبری منتقلی یا ملک بدری نسل کشی کے مترادف ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، جبکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت سختی سے یہ ممنوع ہے۔ ولاگ کے سٹارٹ میں میں نے ٹرمپ اور یوکرین کے مسئلے پر بھی گفتگو کی تھی، تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوکرین کے بارے میں پیر کو وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو مزید ہتھیار بھیجے گا تاکہ جنگ زدہ ملک کو روسی حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں مدد ملے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو روس کی طرف سے بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسے اپنا دفاع کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ امریکہ بنیادی طور پر دفاعی ہتھیار بھیجے گا، جبکہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے پیٹریٹ میزائلز کی ضرورت ہوگی، لیکن پیر کے روز ٹرمپ نے خاص طور پر ان کا ذکر نہیں کیا، تاہم یہ ضرور کہا کہ ہم کچھ اور میزائل بھیجنے جا رہے ہیں تاکہ یوکرین اپنا دفاع کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزید آنے والے وقت میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ عشائیے کے آغاز میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ روسی صدر پیوٹن نے جنگ نہیں روکی ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کی یوکرین کے صدر زیلنسکی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ روسی حملوں میں اضافے کے بعد کیف کے دفاع کرنے کی صلاحیت بڑھانے پر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ دفاعی پیداوار، خریداری اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال ہوا، اور یوکرین نے واشنگٹن سے مزید پیٹریٹ میزائل سسٹم فروغ کرنے کا مطالبہ کیا، جسے وہ اپنے شہروں کو روسی فضائی حملوں سے بچانے کی کنجی سمجھتا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی کچھ کھیپ روکنے کے فیصلے کے بعد کیف نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے روس کے فضائی حملوں اور میدان جنگ میں پیش قدمی کے خلاف دفاع کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں مغربی میڈیا میں گونجنے والی ایران کے لیے چین کی عسکری مدد کی بازگشت کی جانب۔ حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 2 چینی کارگو طیارے ایران پہنچے۔ دعویٰ کیا گیا کہ ان دونوں کارگو طیاروں نے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی اپنے ٹرانسپونڈرز بند کر دیے تاکہ ایران پر عائد پابندیوں سے بچنے کے لیے شناخت ہونے سے بچا جا سکے۔ اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ بھی شائع کی جس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے بیلسٹک میزائلز کو ایندھن کے لیے استعمال ہونے والی ایمونیم پرکلوریٹ کی کثیر کھیپ کے لیے چین سے آرڈرز دیے، جو اگلے چند مہینوں میں فراہم کیے جانے تھے۔ یہ خبریں ذرائع پر مبنی ہیں، اسی لیے ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی، جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چائنا برسوں سے تکنیکی اور دیگر معاملات میں ایران کی مدد کرتا آیا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک عرصے سے ایران کو بیلسٹک میزائلز کے پرزے یا ایندھن چین سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ در حقیقت چین نے بیلسٹک میزائلز ٹیکنالوجی میں بھی مدد کی ہے، جبکہ پابندیوں میں نہ صرف جوہری میزائلز بلکہ بیلسٹک میزائلز میں بھی شامل ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ بیلسٹک میزائلز میں وہ دھات جو اونچائی پر راکٹ کی گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایران کو چائنا سے فراہم کی جاتی ہے۔ ایران کے پاس اسے تیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ٹرانسپورٹرز بھی چائنا سے آتے ہیں اور مختلف حصوں میں آتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی مختلف راستوں سے ایران تک پہنچ چکے ہیں۔
امریکی ایوان کی مالیاتی کمیٹی کی گزشتہ سال کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات کا تقریباً 80% چائنا کو جاتا ہے اور وہ روزانہ 15 لاکھ بیرل تیل ایران سے ہی خریدتا ہے۔ ذرائع کے مطابق چین نے سستا ایرانی تیل خرید کر اربوں ڈالر کی بچت کی ہے۔ اور آخر میں بات ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبیل انعام کے حوالے سے۔ ٹرمپ حکومت کی طرف سے بھی مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے کہ ٹرمپ کا نام نوبیل پرائز کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کو یہ اعزاز ملنا چاہیے۔ نہ صرف ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوائی بلکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ تو یہ دو بڑے کریڈٹ لینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز تو ملنا چاہیے۔ اس خوشی کا اظہار تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی ٹرمپ کو نامینیٹ کر چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ٹرمپ کو واقعی یہ اعزاز مل پائے گا یا نہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔